بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل 2025، تجزیہ نمبر 4، پیسے والے کی قدر۔ اسماعیلی مذہب میں رہنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ حلال حرام کی کوئی بات نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سیٹ بھی ملے گی، عہدہ بھی، اور ٹائٹل بھی، اور اس مذہب میں آپ کی عزت بھی ہوگی۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ ایک مرید جو جماعت خانہ اور دعا دسون کا پابند ہے، روزانہ جماعت خانے آتا ہے، لیکن غریب ہے، تو کسی بھی خوشحالی کے موقع پر کوئی ایسا مرید جو پیسے والا ہے، وہ دیر سے جماعت خانہ آتا ہے، جماعت خانے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو مکھی اس غریب مرید کو اٹھا کر جگہ خالی کرا دیتا ہے، اور پھر اس پیسے والے کو مخاطب کر کے آواز دیتا ہے کہ آپ آگے آ جائیں۔ کیوں؟ جبکہ وہ پیسے والا سال میں 1 یا 2 دفعہ ہی جماعت خانے آتا ہے، لیکن اس کو عزت دی جاتی ہے بنسبت غریب مرید کے۔ پھر کسی بھی خوشحالی کے موقع پر جب مہمانی شروع ہوتی ہے، تو 2-3 پیسے والوں کی بولی سے جماعت خانہ مچھلی بازار بن جاتا ہے۔ وہ جو مرید مہمانی کٹاتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ نہ تو وہ دعا دسون کا پابند ہوتا ہے اور نہ جماعت خانے کا۔ تو یہ عمل سالوں سے دیکھتا آیا ہوں۔ یہ عمل عملداروں میں ہی نہیں، بلکہ امام کے نزدیک بھی پیسے والے کی قدر ہے۔ مکھی کاملیہ اور کونسل کے پریزیڈنٹ کی تقرری امام خود کرتے ہیں، تو جس مرید کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کو مکھی یا کاملیہ کی سیٹ پر تقرر نہیں کیا جاتا۔ اسماعیلیوں کے 31ویں امام محمد بن اسلام شاہ کے زمانے میں ہندوستان میں پیر حسن کبیر الدین اسماعیلی دعوت کرتے تھے۔ اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے تاج الدین کو پیر کا رتبہ دیا گیا، جس کی وجہ سے پیر کبیر الدین کے چھوٹے بیٹے امام شاہ، جن کی پیر بننے کی خواہش تھی، تو وہ رنجیدہ ہو گئے اور امام سے اس بارے میں ملاقات کی۔ امام نہ مانا تو اس نے امام سے رابطہ توڑ لیا اور گجرات کے گاؤں پیرانا میں ایک مسجد بنا کر دعوت شروع کر دی۔ امام شاہ کے بعد اس کے بیٹے محمد شاہ نے بھی باپ کی تائید کی۔ اب بھی گجرات پیرانا میں ان کے کئی مرید امام شاہ اور محمد شاہ کے مزار پر جاتے ہیں۔ اس سے بہت سے مرید کٹ گئے، تو اب موجودہ دور میں اماموں نے ایسا طریقہ اپنایا ہے کہ کوئی مرید خفا نہ ہو۔ بہت سے ادارے بنا لیے اور مریدوں میں جن کے پاس پیسہ یا انفرادی قوت ہو، ان کو عملدار بنا دیا، کسی کو ٹائٹل دے دیا۔ پشاور کا ایک مرید جو بڑا ایماندار اور دعا دسون کا پابند تھا، 2 مرتبہ اس کا نام مکھی کے لیے بھیجا گیا، مگر امام نے اس کی تقرری نہ کی، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہ تھا، جبکہ وہ حلال کھانے والا اور دعا دسون کا پابند تھا، کوئی دوگلا پن کام نہ کرتا تھا، لیکن غریب تھا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا،
گاڑی تو کیا سائیکل بھی نہ تھی، تو اس کی جگہ جاہل، ان پڑھ، حرام خور، نشئی اور نود و نمائش والوں کو مکھی کی سیٹ پر مقرر کیا گیا۔ امام نے مکھی میر علی مرحوم کو ریٹائر کر کے غلام حسین مرحوم کو پشاور جماعت کا مکھی مقرر کیا، تو مبارک علی نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا اور تمام چیور برادری کو ساتھ ملا کر جماعت خانے کا بائیکاٹ کر دیا۔ 4 ماہ تک جماعت خانے کے بائیکاٹ سے مولا علی کا جانشین امام مجبور ہو گیا اور مبارک علی کو لوکل کونسل کا پریزیڈنٹ مقرر کر دیا، تو بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ مبارک علی کو بھی پارٹ کے آگے جگہ مل گئی، کیونکہ اس کے پاس بھی کمیشن کا پیسہ تھا۔ ہم سب نے بننا ہے، کیا ایسا امام بننے کے بعد ہمارے کام آئے گا یا آ سکے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے بتانا میرا فرض ہے، جو کہ میں کر رہا ہوں۔ کسی کو اپنے راستے پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، آگے آپ کی مرضی، مانے یا نہ مانے۔ کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، ہر ایک کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ سورہ آل انعام آیت 200۔ ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تلقین کریں اور میرا چینل دیکھنے اور سننے پر آمادہ کریں، تاکہ اس بھلائی کے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ آمین ثم آمین۔